بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے عاطف مجید، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے جو سیریز شروع کی ہے جس کو آپ بڑا بے چینی سے ویٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ پائسس والے بڑا فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ آپ پائسس کے بارے میں بتائیں۔ یقینی طور پہ یہ ویڈیو پائسس کے لیے ہوگی، ایکویریس والوں کے لیے یہ ویڈیو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیپریکون، ایکویریس اور پائسس، تین زوڈک نے یہ ویڈیو بالکل مس نہیں کرنی، کیونکہ 2026 کے حوالے سے آپ کی ریڈنگ بتائی جائے گی، آپ کے ستارے اور ستاروں میں سیاروں کا کہاں کہاں ٹرانزٹ آ رہا ہے، کون کون سے آپ کے لیے مشکلات ہیں، آسانیاں ہیں، یقینی طور پہ جو ہڈز ہیں، جو راستہ چینج کرنا ہے اپنے لائف میں، تو یہ آپ کو ڈاکٹر صاحب گائیڈ کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ سر 2026 اور جاننا چاہ رہے ہیں آخری تین زوڈک کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رب، معبود ہے، اور اللہ رب العزت سے بہترین جاننے والی بے شک کوئی ذات نہیں ہے۔ علوم جو ہیں، خاص طور پہ ایسٹرالوجی قدیم علوم میں سے ہے، اور اس سے بڑی اچھی رہنمائی ملتی ہے انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے ساتھ، ہمارا تو سفر چل رہا ہے 2022 سے، مجھے تقریباً آپ سمجھ لیجئے اس فیلڈ میں کوئی 33-34 سال ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ کوشش یہی کی ہے کہ مخلوق کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑا جائے، کیونکہ اصل جو چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ جب انسان کسی دین، مذہب، مسلک سے بھی تعلق ہے، اپنے خالق کے آگے جب وہ جھک جاتا ہے نا، جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا کہ جی باس کے ساتھ تعلق ذرا ٹھیک رکھو تو پھر ترقی ہوتی ہے، اصل جو بگیسٹ باس ہے وہ تو اللہ رب العزت ہے۔ تو آپ کا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہے وہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ مخلوق ہم سب اللہ کی ہیں، اللہ رب العالمین، رب المسلمین تو نہیں ہے نا۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا کانٹیکٹ، اس کے ساتھ پھر اپنا عمل، اس کے بعد پھر ہم گائیڈ لائن کی بات کرتے ہیں، کیپریکون کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، کیپریکون والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، گڈ، جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے ان کے نام اگر زے، زال، زوئے، گاف، خے، سین یا جیم سے شروع ہو رہے ہیں تو آپ کا برتھ جو ہے وہ جدی یعنی کیپریکون ہے، جس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ سیٹن ہے، جو اس وقت سیدھا ہوا ہے پائسس کے اندر، ٹھیک؟ اچھا، اس کے سیدھے ہونے کے بڑے اچھے ایفیکٹ آپ دیکھیں گے کیپریکون کے لیے سال انشاءاللہ کام کے لحاظ سے خاص طور پہ بڑا اچھا سال ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جنوری میں نا وینس، سورج، مریخ اور مرکری کی جو ٹرانزیشنز ہیں یہ آپ کی زندگی کے آغاز، اس سال کے آغاز میں زندگی میں مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے لانی شروع کریں گی۔ خواتین جو ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ جن کو تھائرائڈ یا ہارمونز سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہیں ان کو اپنی صحت کا اس سال میں، کیپریکونینز کو، خواتین کو، وہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اچھا، باقی آپ اس سال میں اگر کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کاروباری ڈیسیژن لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ ایک ایسی انرجی کو، پازیٹیو انرجی کو اپنے اندر فیل کریں گے، قدرت کی طرف سے ہی آتی ہے، آپ اہم کاروباری فیصلے جو ہے وہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور پہلے 6 مہینے جو ہیں روپے پیسے کے حساب سے آپ کے لیے بھی بڑے پازیٹیو اور فروٹفل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ آپ کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اضافہ ہوگا، اور بہت سارے فورمز کو آپ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہاں پہ آپ کی بات کو سنا بھی جائے گا، مانا بھی جائے گا انشاءاللہ۔ کیپریکونینز ویسے بھی بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں، بڑی لگن کے ساتھ کسی کام کو کرتے ہیں، بٹ دے آلویز لک فارورڈ ٹو گیٹ اپریسیشن، کہ تعریف جو ہے وہ چاہیے، تو وہ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسرا جو برج آتا ہے عاطف صاحب اس کے بعد، وہ آتا ہے ایکویریس۔ Capricorn and Aquarius, they are being governed and ruled astrologically by Saturn. ان کا جو ہے وہ حاکم سیارہ اللہ نے زحل کو بنایا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایکویرینس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کا نام انگلش کے الفابیٹ ایس سے شروع ہوتا ہے تو
یا سین شین سے اور سواد سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے, ان کیس یو ڈو ناٹ ریمبر یور ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ, تو آپ کا جو ہے وہ ایکویریس ہے. اچھا, اس سال 2026 میں ایکویرینس کے لیے بھی بہت سارے فائدے ہیں اللہ کی مہربانی سے. پہلا جو ہے نا سال کا ہاف, یعنی آپ جنوری سے جون تک کہہ لیں, سفر جو ہے ایسے خاص طور پہ انہوں نے اگر امیگریشن اپلائی کی ہوئی تھی 1.5 سال 2 سال ہو گیا جواب نہیں آیا, تو ان کو ان ایکسپیکٹڈلی کوئی پازیٹیو چیز جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ, اور سفر کے کامیاب سفر کے مواقع, امیگریشن کے مواقع انشاءاللہ وہ ان کے لیے بن جائیں گے. جابس کے حوالے سے بھی یہ لوگ بیرون ممالک میں سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو اس کا جو فائدہ ہے آپ کا کیریئر, آپ کا پورٹ فولیو پروفائل تو اسٹرانگ ہوتا ہی ہے, آمدنی میں بھی اللہ کی طرف سے خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. پرسنل لائف میں تھوڑے سے مسائل جو ہیں وہ آ سکتے ہیں, بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز, پیرنٹس سے ریلیٹڈ خدا نخواستہ کوئی ان کے ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں, تو ان کے لیے آپ دعا بھی کیجیے اور خیال بھی کریں. اور بہت اسٹرانگ چانسز ان کے لیے ہیں کہ یا تو یہ جابس کو چینج کر کے کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں, یا اپنا گھر بناتے ہیں کہ پرانے گھر سے نئی جگہ کے اوپر ان کی جو ہے منتقلی وہ نظر آتی ہے. ان کا انرجی لیول جو ہے ایکویرینس کا 2006 میں وہ اسکائی ہائی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ لوگ ایکویرینس ویسے تو نا اس طرح کے ہوتے ہیں کہ 2 دن 3 دن ان کو ایک ہی طرح کا کھانا بھی کھلا دیں کھا لیں گے, ٹھیک ہے, ایک ہی طرح کے کپڑے پہننے ہیں وہ پہن لیں گے. مگر اس سال میں چونکہ یہ زندگی کے بہت سارے لوگوں کے کہہ لیں سفر کا آغاز بھی ہوگا, ایک نئے سرے سے زندگی کو پلان بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے, تو دل میں رکھی ہوئی باتیں جو ہیں یہ ایکسپریس کریں گے. کسی کے بارے میں اگر کوئی اختلاف ہے تو یہ طریقے تہذیب کے ساتھ اس کو کنوے کر دیں گے. کسی سے محبت دل میں رکھی ہوئی ہے یہ اس کو بھی بتا دیں گے, ٹھیک ہے, اور اپنی اوپینین کو, اپنی وائس کو یہ ریز کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کو قدرت موقع عطا کرے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ ان سے میں یہ کہوں گا کہ اگر کریئر کے اندر چاہے وہ بزنس ہے, چاہے آپ کی جاب ہے, آپ آن لائن کام کر رہے ہیں, ٹیم ورک جو ہے اس کے تحت آپ لوگ کام اگر کریں گے اور کریں گے انشاءاللہ, تو آپ کا جو ہے آپ کے جو ایمز ایمبیشنز ٹارگیٹس ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, چاہے وہ فائنینشیل ہیں, چاہے وہ پرسنل ہیں, سوشل ہیں. ٹیم ورک کو آپ نے مد نظر ضرور رکھنا. اس کے بعد اب آتا ہے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, پائسز, برج ہوت. برج ہوت کا جو حاکم سیارہ ہے وہ ہے مشتری, اپنے شرف یافتہ گھر کے اندر موجود ہے, اور ہے تو اس وقت ریٹروگریڈ میں. ریٹروگریڈیشن میں جب بھی کوئی سیارہ ہوتا ہے تو وہ طاقت اپنی گیدر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پائسینس جو ہیں روحانی طور پہ بڑے بہت بہتر لوگ ہوتے ہیں, جس طرح کینسیرینز ہیں, اسکارپیو ہیں, اسی طرح پائسینس بھی. اچھا, نام اگر آپ کا دال یا چے سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کا تعلق پائسز سے ہے, اور اگر ڈیٹ آف برتھ یاد ہے تو فائن انف. پائسز میں میں یہ کہوں گا کہ سٹارٹ میں ان کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کو بری لگ سکتی ہیں, مگر وہ اصل میں ہوں گی ان کی بہتری کے لیے, ٹھیک ہے. ان کو 2-3 مہینے کے بعد انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ ہاں جو یہ ہوا تھا نا کام, اس سے تو فائدہ ہو گیا ہمیں. گھبرا جاتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں نا. اچھا, ان کو میں یہ کہوں گا کہ لائف پارٹنرز کے ساتھ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا ہے. اگر آپ میل ہیں تب بھی, فیمیل ہیں تب بھی, اپنے جذباتی پن کے اوپر کنٹرول رکھنا, ٹھیک ہے. پارٹنرشپ میں ہیں, اگر بزنس میں ہیں تو پارٹنرز کے ساتھ بھی ذرا تھوڑا سا سافٹ اپنا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے. ہاں, جون کے بعد حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہیں وہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. محبت والے معاملات, ان میں خوشگواری وہ آتی ہے, ریلیشن شپ کا پیٹرن خوبصورت ہوتا ہے انشاءاللہ. صحت کے اوپر خاص توجہ دینی ہے آپ نے. جو انرجی لیولز ہیں نا ان کا آپ نے دھیان اس طرح سے رکھنا ہے کہ اوور ورک جو ہے وہ جو اگر آپ کو کرنا پڑ رہا ہے تو ساتھ اپنی نیند اور اپنا کھانا اس کا دھیان رکھیں. ترقی کی طرف جاتے ہیں آپ انشاءاللہ. جو لوگ ملازمت پیشہ ہیں ان کی ملازمت میں اس سال تبدیلیاں یہ لوگ دیکھیں گے, خاص طور پہ وہ پائسینس جو ایک بڑے عرصے سے
خواہش رکھتے ہیں کہ ملازمت کو چینج کر لیا جائے، وہ عین ممکن ہے کہ وہ ملازمت کو کوئٹ کر کے اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام جو ہے اس کو شروع کر لیں۔ اچھا، اب پارٹنرشپ جو ہے وہ میں نے بتا دیا۔ یہ لوگ اس سال نئی سواری جو ہے، نیا گھر، یہ چینج کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ سوشل سرکلز کے اندر بھی جب موو کریں تو جو اپنے اوپوننٹس ہیں ان کے ساتھ کوشش کریں کہ کم سے کم انٹریکشن رکھیں اور بحث و مباحثہ، جذباتی پن، اس سے گریز کریں۔ روحانی طور کے اوپر یہ لوگ مضبوط ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ سر سب کے لیے 2026 میں کوئی پیغام یہی ہے کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ یہ جو زمین کا سفر ہے نا زندگی کا، اس کو اس طرح سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے جتنے کام آ سکیں، اگر توفیق، استعداد، حیثیت رکھتے ہیں تو مالی طور پہ کریں ہیلپ، وہ نہیں رکھتے تو دلی طور کے اوپر کسی کے لیے برائی کبھی بھی نہ رکھیں دل میں، معاف کرتے جائیں، بڑھتے جائیں آگے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بنتے جائیں، معاف کرتے جائیں۔ اس سال کا نمبر بھی 2026 کا 1 بن رہا ہے۔ جس نے آپ سے زیادتیاں کی ہیں آپ سب کو معاف کر دیں، نئی بگننگ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی یہ نئی بگننگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ عاطف مجید اور ڈاکٹر صاحب کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔